السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگوں قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم نے آپ کو ایک بہت ہی عظیم شخصیت سے ملاقات آپ کی ہم نے کرانے جا رہے ہیں۔ وہ شخصیت نہ تو تعریف کی محتاج نہ تعارف کے، اور علمی حوالے سے دیکھا جائے، روحانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، اور شریعت و سنت کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ ایک اپنا کردار، ایک اپنا معیار رکھتے ہیں۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، محترم المقام عاشق شاہ خیر الانام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ محمد قاسم حسان امینی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ حضرت صاحب سے محبت کرنے والے جو جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس چینل کے پیج کو لائک کریں اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور بس شکریہ جناب قاری نیاز احمد نقشبندی، جناب مولانا علامہ قاری شعیب امین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے۔ حضور آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں تھے اور بہت ساری مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ٹائم ہمیں عطا فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت صاحب، 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، جی تو کیا کہنا چاہیں گے حضور 11ویں شریف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اولاد پاک میں سے آگے سلسلہ چلتا ہوا حضور غوث پاک کے 11ویں اوپر کو رشتے کو اگر دیکھا جائے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک بنتا ہے۔ اس مناسبت سے بھی آپ کو 11ویں شریف والا پیر کہا جاتا ہے۔ اور 11ویں شریف یہ الحمدللہ اہل محبت اپنے انداز میں اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اصل میں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کر کے آپ اس کا ثواب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے لیے اللہ کے حضور عرض کریں گے تو اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت قائم کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ہم اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں کے ساتھ ہے۔ تو 11ویں شریف کا سلسلہ یہ بڑی ہی دیر سے چلتا رہا ہے، اور ہر اہل محبت ہر ماہ تقریباً اپنے گھر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کرتا ہے، اور حضور غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی بہاریں قیامت کے دن بھی دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ۔ صاحب، تذکرہ فلسطین، آج فلسطین کے حوالے سے آپ کی جانب سے کوئی خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے حضور آپ؟ فلسطین بڑی مقدس زمین ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، تو ہم مسلمانوں کو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہاں المیہ تو یہ ہے کہ ادھر سے فلسطین والے مسلمان ہمارے بھائی، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور ادھر ہمارے میچ کے شوقین حضرات اپنی وہ جناب عیاشیوں میں، اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان مسلمان بھائیوں کا کسے درد ہے؟ تو خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس حصے میں ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنا کو باقی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ تو لیکن فلسطینیوں کا درد کسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی بھی عطا فرمائے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، آپ کی وساطت سے، جس قدر ہو سکے اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے
ان کی محبت میں اس کو ڈالنا چاہیے، میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہمیں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی غائبی مدد فرمائے۔ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کے لیے صرف بیان بازی ہو رہی ہے کہ جی ہم ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ان کو ضرورت ہے نوجوانوں کی، ان کو ضرورت ہے اسلحہ کی یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور ہم ان کی سردی روکنے کے لیے انہیں کمبل بھیج رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بھیج رہے ہیں۔ انہیں کھانے کی نہیں بلکہ افراد کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے۔ آج وقت ہے کہ تمام مسلمان ایک جان ہو جائیں، کیونکہ اگر تھوڑا سا بریک بینی سے دیکھا جائے تو کفر سارا ایک طرف جمع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرمائے، تاکہ ہم صرف فلسطین ہی نہیں، دنیا کے کسی خطے میں جہاں بھی مسلمان کفر کے ظلم کا شکار ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں اور ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے 11ویں شریف کے حوالے سے اور بالخصوص فلسطین کے حوالے سے آپ نے عوام اہل سنت، عوام الناس کی جو ہے آپ نے اصلاح بھی فرمائی۔ اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔